سکتا ہوں. تیسری چیز زبان کے ذریعے جو قرآن مجید نے زبان کے فضائل بیان کیے ہیں, توجہ رکھیے گا. سورہ مبارکہ رحمان میں رحمان خلق الانسان علمہ البیان, وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا. ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے بیان کی نعمت کا ذکر کیا ہے قرآن نے. سورہ مبارکہ رحمان میں بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, مگر سب سے پہلے انسان کے لیے جو نعمت کا تذکرہ کیا وہ زبان کا کیا, بیان کا کیا. علمہ البیان, وہ رحمان وہ ہے جس نے تمہیں بولنا سکھایا. اور جب بیان کے سلسلے میں ہم تفسیر میں جاتے ہیں, مفسرین کی محنتیں پڑھتے ہیں, یہ زبان جو میری بول رہی ہے یہ ایسے نہیں بول رہی ہے, کوئی ٹائپ رائٹر میرے اندر نہیں رکھا ہوا ہے کہ الفاظ چھپتے جا رہے ہیں اور میں بولتا جا رہا ہوں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اس فضا میں ہوا کو پیدا کیا جس سے میں سانس بھی لیتا ہوں, جس کے ذریعے میں زندہ بھی ہوں. یہ ہوا میرے منہ اور ناک کے ذریعے اندر جاتی ہے, اور میرے پھیپھڑوں کو مالک نے ایسا بنایا کہ یہ پھیپھڑے باہر کی ہوا کو اندر داخل کرتے ہیں اور اس ہوا کو بند کر لیتے ہیں. اگر یہ پھیپھڑے فوراً ہوا کو چھوڑ دیتے تو میری نسیوں یہ گلے کی نالیاں قبول نہ کرتی اور یقیناً میرے لیے موت واقع ہو جاتی. یہ پھیپھڑے ہوا کو لے کے دھیرے 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 ہوا کو چھوڑتے ہیں, اور جب دھیرے دھیرے ہوا کو چھوڑتے ہیں یہ ہوا میرے سانسوں کی نلیوں میں آتی ہے. ابھی یہ ہوا جو ہے فقط ہوا تھی, ابھی یہ سانسوں کی نلیوں میں آ کے آواز بن گئی. جب یہ سانسوں کی نلیوں میں آ کے آواز بنی, ابھی تک یہ آواز ہی تھی. زبان اور دانتوں کی مدد سے یہی ہوا الفاظ بن گئی, یہی ہوا الفاظ بن گئی. جب یہ ہوا الفاظ بن گئی, سوچو کتنا قدیر و قادر ہے وہ پروردگار جو ہوا کو الفاظ کا لباس دے دیتا ہے, ہوا میں لفظ پیدا کر دیتا ہے. اور فقط یہاں الفاظ ہی نہیں دیے ہیں, یہاں الفاظ دیے ہیں, آپ کے دماغ میں اس کے معنی پیدا کر دیے. میں بولتا جا رہا ہوں, آپ سمجھتے جا رہے ہیں. اگر میں بولتا آپ نہ سمجھتے, نہ مجلس کر سکتے تھے, نہ نوحہ کر سکتے تھے, نہ ماتم کر سکتے تھے. بس یہیں سے پتا چلتا ہے پروردگار نے ہوا کو لفظ بنایا. لفظوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر معنی نہ ہو. اسی لیے مفسرین نے کہا پروردگارا یہ ساری کائنات تو لفظ ہے, معنی تو تیری ذات ہے, بس مجھے لفظ سے نکال کر معنی عطا کر دے. معنی تو خود خدا کی ذات ہے, بس خدا حاصل ہو جائے. یہ سارا کاروبار جو ہو رہا ہے, مجلس کس لیے؟ خدا حاصل ہو جائے. عبادت کس لیے؟ خدا حاصل ہو جائے. تبرک و ماتم کس لیے؟ خدا حاصل ہو جائے. زحمتوں پہ زحمت کس لیے؟ خدا حاصل ہو جائے. غریب کی خدمت کس لیے؟ خدا حاصل ہو جائے. ساری کے ساری باتیں وہ ہیں کہ خدا حاصل ہو جائے. اور یہی بات امیر المومنین نے ایک جملے میں, اس جملے میں فضائل کا اتنا بڑا سمندر ہے, اگر زندگی بھر یہ جملہ یاد رہ جائے تو خدا کی قسم بڑا مزہ آئے گا. امام ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے مالک امام علی, اے میرے مالک, اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, مجھے میرے ذکر سے نکال کے اپنے ذکر میں داخل کر دے. مالک مجھے میرے ذکر سے نکال کے. دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. مثلا اگر ہم نے مجلس کروائی تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے مجلس کرائی, میں نے مجلس پڑھی, میں اچھا خطیب ہوں, میں اچھا ذاکر ہوں, میں بہترین خطیب ہوں, میں نے بیواؤں کو مثلا خرچ دیا, میں نے یتیموں کو پڑھایا, میں نے غریبوں کا خیال رکھا, میں نے روزہ رکھا, میں نے حج کیا, میں نے زکوٰۃ دی, میں نے خمس دیا, میں نے علم اٹھایا, میں نے ماتم کیا. علی پوچھنا چاہتے ہیں مالک ان میں سب باتوں میں تو کہاں ہے؟ ان میں تو سب میں ہی ہوں. اس لیے اگر مجھے توفیق ہوتی میں یہ نہ کہتا کہ میں نے غریبوں کو پروان چڑھایا, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا مالک یہ تو تیرا احسان ہے, تو اپنا کام کسی اور سے بھی لے سکتا تھا, تو نے میرے ہاتھوں کو چن لیا, یہ تو تیرا کمال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایک نعرہ خوشنودی صدیقہ طاہرہ شہزادی
ام الحسنین زوجہ علی امیر المومنین بنت نبی